जंग बंदी के बाद पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राबता आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान बातचीत कुछ देर बाद मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशों के लिए फ्रीकैन 10 मई के जंगबंदी फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, and the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद और नुसरत से कई मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला दिया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख ने साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब डेविड डैमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जनूब एशियाई पड़ोसियों पर जंगबंदी और राबता कायम रखने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका भारत से और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है, रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। पाक भारत जंगबंदी के मस्बत और शानदार असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी और जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में तकरीबन 10,000 पॉइंट इजाफे से कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स रिकॉर्ड इजाफे के साथ 1,17,104 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कि तो मार्केट गिरी थी, आपने देखा तो पहले ही 1,20,000 मार्केट ने टच किया था और फिर वो नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद अब आई थिंक उसमें से सब्सटेंशियली जो है वो रिकवरी हुई है। इससे आगे ज़ाहिर है बजट के जो इक़दाम होंगे, मुख्तलिफ़ कंपनी की परफॉर्मेंसेस होगी। फिर हुकूमत इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि पाकिस्तान में जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिनकी कैपेसिटीज़ फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है। दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान कितनी मजबूत कौम है। भारत का जुनूनी चेहरा दुनिया ने देख लिया है। चीन से दोस्ती मजीद मजबूत हुई है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत मजबूत बुनियाद मिल रही है। महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में सनत और तनख्वाहदार तबके को रियायत मिलेगी। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू। I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir. पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। DGISPR की भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की भी तरदीद। कहा कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता।
کشمیر ایک بیرونی مسئلہ ہے، بھارت اندرونی معاملات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے، یہ مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت کشمیر کا سٹیٹس اور ڈیموگرافی تبدیل کر رہا ہے۔ کوئی بھی جارحیت ہوئی تو مسلح افواج مکمل تیار ہیں۔ The armed forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that however this response will be at the time, place and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. And we also told that you will not require the Indian media to report to you the phantom strikes that they said that Pakistan is taking place. Didn't we tell you all these three things? We told you. And we also told you that as these armed forces say, we ardently love to embrace Shahadat far more than you fear death. جب بھی ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہوگی ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہم نے 3 وعدے کیے تھے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بھارت کو بھرپور جواب ملے گا۔ ہم نے کہا تھا ہمارے جواب کا وقت اور مقام ہم طے کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی۔ ہم نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ پاک فوج پاکستان کی غیور اور بہادر عوام کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ DGISPR نے کہا کہ ہمارے دل اور ہماری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ افواج پاکستان وزیر اعظم اور وزراء کے مشکور ہیں جنہوں نے اہم فیصلے کیے۔ پاکستانی میڈیا بنیان مرصوص کی طرح بھارتی میڈیا کے سامنے ڈٹا رہا۔ I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, set at pictures for that. So he had no other choice, I guess. I told you there are 3 Rafales that are missing. So one MiG-29, one Su-30. that on the morning of 10th, who is asking that we don't want to de-escalate, we don't want to escalate, and if Pakistan is willing to de-escalate, then we will also de-escalate. Who is asking that publicly? ہم بھارتی فوج کے ترجمان کے اس بیان کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے نقصان کو تسلیم کیا ہے کیونکہ رافیل اور دیگر جنگی جہازوں کی تباہی کے ثبوت دنیا نے دیکھے ہیں۔ 10 مئی کی صبح کو بھارت نے کہا کہ اگر پاکستان تناؤ نہیں چاہتا تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کے رپورٹر کے سوال پر DGISPR اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا جواب۔ پاکستان ایئر فورس بمقابلہ بھارتی فضائیہ کا سکور 6-0 رہا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے دوران بریفنگ بتایا، ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ پاک فضائیہ نے اہم بھارتی تنصیبات تباہ کی۔ بھارت نے ڈرون طیاروں سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی طیاروں نے جارحیت کی تو پاک فضائیہ نے حملہ آور طیارے مار گرائے۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے پاکستان بھیجے، ہم نے ان کا پتہ لگایا اور مار گرایا۔ دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ہم جنگ کے لیے مکمل تیار تھے۔ وائس ایڈمرل رب نواز کا کہنا تھا کہ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بروقت جواب مل جاتا۔ پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر ہی دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارت نے سویلینز پر حملہ کیا تو بھارتی جہاز خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پاک بحریہ نے بھرپور حکمت عملی سے تجارتی بحری جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت یقینی بنائی۔ بھارتی ایئر مارشل نے پاکستان کی جانب سے رافیل گرائے جانے کا ڈھکے چھپے لفظوں میں اعتراف کر لیا۔ دوران پریس کانفرنس صحافی نے سوال کیا کہ رافیل گرنے کے بارے میں کیا کہیں گے؟
سوال کے جواب میں بھارتی ایئر چیف آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. بولے جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں, رافیل گرنے کی تصدیق کر دوں تو فائدہ پاکستان کو ہوگا. پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں بھارت کی 3 رافیل سمیت 5 جنگی طیارے مار گرائے. پاک بھارت سیز فائر کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے خواہش مند. ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. ٹرمپ نے کہا کشمیر کے مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. دیکھوں گا ہزاروں سال بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے. پاک بھارت قیادت نے صحیح وقت پر جنگ بندی کی. دونوں ملکوں کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں. وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر کے بیان پر اظہار تشکر. وزیراعظم نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. وزیراعظم شہباز شریف کے عالمی امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف. کہا پاکستان کو صدر ٹرمپ کی صورت میں بہترین ساتھی ملا ہے. کئی دہائیوں سے پاک امریکہ قریبی شراکت دار رہے ہیں. دونوں ملکوں نے باہمی مفادات کے تحفظ عالمی امن کے لیے مل کر کام کیا. اور قصور کھڈیاں خاص میں بھارتی جارحیت میں پاکستانی شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر مملکت ملک رشید احمد، اعلیٰ فوجی حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی. غائبانہ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. پاکستانی قوم نے یکجہتی اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کا پیغام بھی دیا. ملک کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں بھی کی گئیں.